دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ دھوکہ دیکھیے، دھوکے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک، یہ جو تاجر ہے، تاجر کی نیت میں خلل ہو، اس کی نیت میں دھوکہ ہو، اس کے ارادے میں دھوکہ ہو، وہ دھوکہ دینے کی نیت سے معاملہ کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اسے چننا لگا رہا ہوں، میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں، اسے معلوم ہے، اور پھر بھی جو کرتا۔ ایک دھوکے کی شکل ہے انسان کی نیت ہی خراب ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مدینے کی مارکیٹ سے، آپ قائد تھے، رہنما تھے، رہبر تھے، اور قائد اسے کہتے ہیں جو پورے سماج پہ نظر رکھتا ہو، صرف مسجد میں بیٹھا رہے، مدرسے میں بیٹھا رہے نہیں۔ لیڈر اسے کہتے ہیں جس کی نظر معاشرے میں چاروں طرف ہوتی ہے۔ پیارے نبی بازار جاتے تھے، جائزہ لیتے تھے کون کیسا کاروبار کر رہا ہے، کس طرح بزنس ہو رہا ہے۔ مارکیٹ سے آپ کا گزر ہوا، وحی الہی نے آپ کو بتا دیا تھا، غلے کا ڈھیر تھا، آپ نے ہاتھ ڈالا، دیکھا غلہ اندر بھیگا ہوا ہے اور اوپر سوکھا سوکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ جو بیچ رہا تھا تاجر، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بادر صلی رات بارش ہو گئی اور میرا غلہ بھیگ گیا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بھیگ گیا تھا تو اس بھیگے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اوپر سوکھا رکھ کے اندر بھیگا رکھ کے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ چلا جو واقعی مسلمان ہو، واقعی مومن ہو، جو مومن صادق ہوتا ہے، وہ کبھی دھوکے کی نیت نہیں رکھتا، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ من غشنا فلیس منا۔ اور دھوکے کی دوسری شکل یہ ہے کہ تاجر کی نیت تو صاف ہے، تاجر کا ارادہ دھوکہ دینے کا نہیں، مگر کاروبار ایسا ہے کہ اس میں دھوکہ ہے، کاروبار میں دھوکہ ہے، کاروبار کی صفت ہی میں دھوکہ ہے۔ کیسے بھائی؟ جیسے احادیث میں اس کی مثال دی گئی، شراح حدیث نے اس کی مثال بیان کی بیع الغرر کی تفسیر کرتے ہوئے، دھوکے کی بیع جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ فرض کرو کہ ایک جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب دودھ کا سودا ہو رہا ہے، دودھ کا کاروبار ہو رہا ہے، میرا جانور ہے اور اس کے تھن میں دودھ بھرا ہوا ہے، تھن کافی بھرے ہوئے ہیں، اور آپ مجھ سے دودھ خریدنے کے لیے آتے ہیں اور ہم سودا طے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس تھن میں جو دودھ ہے نا، جتنا نکلے گا یہ 500 روپے میں لے لیجئے۔ شریعت کہتی ہے ناجائز ہے کاروبار۔ یہ کیوں ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے تھن بھرے بھرے سے نظر آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ کافی مقدار میں دودھ موجود ہے، کہ جانور کے تھن کافی جو ہے موٹے ہیں، لیکن جب دودھ نکالا جائے تو کیا معلوم کتنا نکلتا ہے۔ دیکھنے میں تھن بھرا ہوا نظر آتا ہے اور دودھ جب نکالا جاتا ہے، ہم جتنا سمجھ رہے تھے آدھی مقدار میں بھی نکلتا نہیں۔ اسی لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ شریعت مجھ سے کہتی ہے جو گائے کا مالک ہے، بکری کا مالک ہے، پہلے اپنے جانور کے تھن سے دودھ نکال لو، نکال کے خریدار کے سامنے پیش کرو کہ ہاں یہ دودھ کتنے میں لوگے۔ ویسے ہی کرو گے تو دھوکہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، تالاب ہے، میرے پاس تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں، میرا تالاب ہے، تالاب میں میں نے مچھلیاں پالی ہیں، اور آپ آ کے سودا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں آپ 4 لاکھ میں دے دیجئے، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لے لیجئے۔ کہتے ہیں بھائی درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ یہاں مچھلیاں ہیں صحیح، مچھلیوں کی مقدار مجہول ہے، 4 لاکھ قیمت طے ہو رہی ہے صحیح، لیکن کیا معلوم کہ کیا وہ مچھلیاں 4 لاکھ کی ہیں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ 4 لاکھ کی مچھلیاں ہوں گی، جبکہ جب مچھلیوں کو شکار کیا گیا، پکڑا گیا، تو وہ 15 لاکھ کی نکل گئیں، میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے 4 لاکھ میں ہم نے سودا طے کر لیا، اور آپ خریدار جب مچھلیاں پکڑتے ہیں تو مشکل سے 2 لاکھ کی بھی مچھلیاں نکلی نہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے، میں جو تالاب کا مالک ہوں اور میری مچھلیاں اس میں پل رہی ہیں، پہلے میں مچھلیوں کا شکار کر لوں، مچھلیوں کو پکڑ لوں اور خریدار کے سامنے رکھوں اور پھر بیع کروں۔ جس کاروبار میں بھی دھوکہ ہوتا ہے، دھوکے کا امکان ہوتا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا۔ نہ تاجر کی نیت میں دھوکہ ہو، نہ کاروبار کے اندر